سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس گمراہ دنیا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ جو نظام، جو قوانین، جو رہنمائی لے کر آئے، اس کو قبول کرنا در حقیقت آپ سے محبت ہے، آپ کا احترام ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، آج ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی سے صرف نظر کیا ہوا ہے، اور خالی محبتوں کے دعوے رکھتے ہیں، محبتوں کے نئے نئے انداز، نئے نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے لیے جو رہنمائی لے کر آئے، اسے اپنی پوری زندگی میں نافذ کرنا اصل محبت کا طریقہ یہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اگر ہم 99% حصہ کہیں تو شاید مبالغہ نہ ہو، ہماری زندگی کا 99% حصہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نظاموں کے مطابق چل رہا ہے۔ اور ہمیں احساس تک نہیں کہ جس پیغمبر سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، اس پیغمبر کی لائی ہوئی ہدایت کے ہم الٹ اور خلاف چل رہے ہیں۔ دنیا آج معیشت کا بڑا تذکرہ کرتی ہے، معاشی نظام، معاشی نظام، معیشت مضبوط ہونی چاہیے، دنیا میں جینے کے لیے اور سر اٹھانے کے لیے معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ جو ملک معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں۔ آج معیشت کا بڑا تذکرہ ہے، بڑی اس کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ذرا ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معاشی نظام دے کر گئے ہیں، اور ہمارے معاشی اعمال، کردار کیا ہے۔ معیشت، معاشی نظام
زندگی کی سہولتیں حاصل کرنا، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا نظام، کھانا پینا ہے، لباس ہیں، مکانات ہیں، جو بھی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، ان کو حاصل کرنا، ان کا لین دین، معاشی نظام کا بڑا مقصود یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا بتایا ہے؟ اللہ کم الحاکمین قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں، مخلوقات ہیں، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ علی اللہ رزقها، رازق اللہ ہے نا، اللہ کے علاوہ تو کوئی رازق نہیں، اور ساری زمین پر رہنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چلو انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات کو ایک طرف رکھو، انسانوں کو ہم لیتے ہیں، روئے زمین پر آباد جتنے بھی انسان ہیں، سب کو زندگی کی ضرورتیں مہیا کرنا اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے یہ انداز اور طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ کسی علاقے میں اللہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں پیدا کرتے ہیں اور کسی علاقے میں کچھ اور پیدا کرتے ہیں۔ کئی علاقے ہیں جہاں کی زمینیں زرعی ہیں، کئی علاقے ہیں جہاں کی زمینیں زراعت نہیں دیتی، کچھ علاقوں میں پھل پیدا ہوتے ہیں، کچھ علاقوں میں پھل نہیں ہوتے، نہ ہر جگہ گندم ہوتی ہے، نہ ہر جگہ چاول ہوتے ہیں، نہ ہر جگہ سبزیاں ہوتی ہیں۔ پہاڑوں کی زمینیں اور انداز کی ہیں، صحراؤں کی زمینیں اور انداز کی ہیں۔ شہری علاقے بڑے بڑے علاقے ہیں، وہاں یہ چیزیں پیداوار کو اگانا، زراعت کرنا یہ ہوتا ہی نہیں۔ شہری زندگی کے نظام اور ہیں، دیہاتی زندگی کے نظام اور ہیں، لیکن کھانا پینا، پہننا، رہن سہن یہ تو سب کی ضرورت ہے۔ اس سے تو کوئی شہری دیہاتی الگ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے نظام اس انداز کا بنایا ہے کہ جن علاقوں میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان علاقوں سے یہ چیزیں دوسرے علاقوں میں جائیں، یہ چیزیں بیچیں، دور دور کے علاقے والے لوگ آ کر خریدیں اور اپنے علاقوں میں جا کر بیچیں۔ جہاں گندم پیدا ہوتی ہے اس علاقے سے گندم خریدی جائے، جہاں چاول پیدا ہوتے ہیں اس علاقے سے چاول خریدے جائیں، اور ان علاقوں میں لے جائے جائیں جہاں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی، جہاں پھل پیدا ہوتے ہیں وہاں سے ان کو دوسرے علاقوں میں منتقل کیا جائے، سبزیوں کو منتقل کیا جائے، یہ چیزیں پھیلائی جائے زمین پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے متعلق دعا فرمائی تھی نا، اللہ یہ علاقہ بے آباد
بے آب و گیا ہے، لیکن میں تیرا خلیل تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، مکہ مکرمہ میں ہر چیز ملتی ہے، علاقے سے دوسرے علاقے میں چیز کو لے جانا، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو تاجر کہا جاتا ہے، اور یہ تجارت کا لفظ اجرت سے ہے، اجیر جس کا معنی ہوتا ہے مزدور، اجرت پہ کام کرنے والا، مزدوری کرنے والا۔ تجارت ایک مزدوری ہے، ملازمت ہے۔ تجارت کرنے والے کو اسلام یہ ذہن دیتا ہے کہ تو اپنے آپ کو اجیر سمجھ، مزدور سمجھ، اپنے آپ کو ملازم سمجھ۔ کس کا تاجر، کس کا مزدور ہے اور کس کا ملازم ہے؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو سمجھا جائے تو تاجر کو یہ شعور اور عقیدہ دیا گیا ہے کہ تو اپنے آپ کو اللہ کا مزدور سمجھ۔ اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھنا۔ میری زمین ہے، میرے کاروبار ہیں، میرے کارخانے ہیں، میری دولتیں ہیں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ اسلام یہ سوچ نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے تجارت کرنے والا اپنے آپ کو ملازم اور مزدور سمجھے، اور یہ سوچ رکھے کہ اللہ نے اپنے سارے بندوں کو یہ رزق پہنچانے کا وعدہ ذمہ لیا ہوا ہے، اور اللہ کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے معاملے میں اللہ کا بندہ محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ اللہ کے بندوں تک یہ چیزیں پہنچانے کے لیے میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے۔ یہ چیز اللہ نے اس علاقے میں پیدا کی، میں اس علاقے سے اس کو اٹھا کے یہاں لاتا ہوں، اور یہاں کے رہنے والے انسانوں کی دسترس میں سہولت کے ساتھ ان کو پہنچاتا ہوں، وہ اس کو حاصل کریں اور اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق کھائیں، استعمال کریں، زندگی کی ضرورتیں پوری کریں۔ میں تو ادنا ملازم، غلام اپنے رب کا، رب کے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو، جوانی کو، صلاحیتوں کو، تعلیم کو بروئے کار لا کر اللہ کی ذمہ داری کو پورا کرنے میں کام کر رہا ہوں۔ اگر ہم اسلام کے معاشی نظام کی یہ بنیاد سمجھ جائیں تو کیا ہمارے پیسے والے لوگ تکبر کریں؟ ان کے اندر یہ تجارت کرنے والے اور کاروبار کرنے والے اور زمینوں کے مالک، فیکٹریوں، کارخانوں کے مالک، ان کے اندر غرور آئے؟ نہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا ملازم سمجھ کر اس بات پر خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ احکم الحاکمین کے وعدے کو پورا کرنے کے معاملے میں ہماری صلاحیتیں اور ہماری زندگی صرف ہو رہی ہے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے، اس کو آپ پھیلا لیں۔ صرف گندم چاول ہی نہیں، سبزیاں اور پھل ہی نہیں، کپاس پیدا ہوتی ہے، اس سے روئی ملتی ہے، روئی سے دھاگا نکلتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے۔ کپڑا انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کی کھالیں، چمڑے بنائے جاتے ہیں، اور چمڑے سے پھر کتنی چیزیں بنتی ہیں۔
پھر زمین کے اندر دھاتیں ہیں، لوہا، پیتل، تانبا، سونا، چاندی، ان سے بنائی جانے والی بہت ساری چیزیں، مکان بنانے کے لیے اینٹیں، لوہا، سریا، سیمنٹ، یہ زندگی کی ضرورتیں اللہ احکم الحاکمین نے یہ ساری چیزیں زمین کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں اللہ نے ان کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، انسانوں کو عقل، شعور اور سمجھ دی ہے، یہ چیزیں استعمال کرو، زندگی کی سہولتیں حاصل کرو، اور جس کے پاس یہ کام ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مالک ہوں، وہ سوچ یہ رکھے کہ مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم پر اسلام کے معاشی نظام کے تحت میں یہ چیزیں بنا کر دنیا کو پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے رب کا وعدہ پورا ہو۔ پھر جس طرح اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں خالص، جس طرح اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ نے زمین کے اندر اگانے کی قوتیں پیدا کی، آسمانوں سے بارشیں برسا کر ان کو اگایا، سورج کو پیدا کر کے ان کے اندر حرارت، آکسیجن بھری، رس بھرے، ذائقے بھرے، چاند کی چاندنی اس کو لطیف بناتی ہے، ہواؤں کے ساتھ اللہ ان کو تازگی بخشتا ہے۔ ایک ایک چیز کے پیدا کرنے پر غور کرو اور رب کی حکمت کو، قدرت کو، علم کو سمجھو۔ جس طرح یہ چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں خالص، اسی طرح ان چیزوں کو خالص انداز میں میں نے بندوں تک پہنچانا ہے، میرے رب کا وعدہ ہے۔ ملاوٹ کرنا حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملاوٹ نہیں کرنا۔ دھوکہ، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم سے نہیں۔ کاروبار کے جتنے بھی احکام ہیں، حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیں، کتاب البیوع کے نام پر کاروبار کے خرید و فروخت کے بہت سارے احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ جو جہالتوں میں تھے، گمراہیوں میں تھے، ان کی تجارتیں کیسی تھیں، ان کے خرید و فروخت کے نظام کیسے تھے، کس طرح وہ ان کو لالچ کی بنیاد پر لیتے دیتے تھے، ملاوٹیں کرنا، جال سازیاں کرنا، دھاندلیاں جمانا، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدے اٹھانا، دلالیاں کرنا، یہ سارے ظلم کے طریقے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت سارے طریقے بیان کر کے سمجھایا کہ تم نے اس طرح نہیں کرنا۔ کوئی ایسا طریقہ جس میں دھوکہ ہو، جس میں نقصان ہو، کسی ایک کا نقصان ہو، حرام قرار دے دیا۔ جبر نہیں، دھاندلی نہیں، ملاوٹ نہیں، جال سازی نہیں، لالچ نہیں، ہمدردی، خیر خواہی، الدین النصیحہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے دین کی بنیاد خیر خواہی ہے۔ چیز پیش کرو، جس طرح اللہ نے پیدا کی ہے اس طرح اس کو خالص دیانتداری اور ایمانداری سے رکھو، لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ یہاں انسان کے ایمان اور تقوی کی بھی سمجھ آتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں تقوی ہے تسبیح ہاتھ میں پکڑو، لمبی ساری داڑھی ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، پیشانی پر محراب ہے، نفل نوافل کا بڑا اہتمام ہے، بڑا متقی آدمی، بڑا متقی۔ ہم نے تقوی ظاہری چیزوں میں سمجھ رکھا ہے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अत्तक़वा हा होना, दिल की तरफ इशारा किया, फरमाया तकवा यहां होता है दिल में। ठीक है तू नवाफिल का एहतमाम करता है, बेहतरीन चीज है, तस्बीहात पढ़ता है, जिक्र अज़कार से तेरी जुबान तर है, ठीक है, इबादत कर रहा है, आला चीज है। लेकिन जब तू दुकान पे बैठा है वहां शैतान तुझे ख्याल डाले कि थोड़ी सी मिलावट कर दे, थोड़ा सा पानी डाल दे, थोड़ा सा इस तरह कर दे, पैसे ज्यादा आ जाएंगे, वहां तेरा दिल बोले, तेरा ज़मीर बोले कि नहीं, मेरे रब ने जिस तरह की खालिस चीज पैदा की है अल्लाह के बंदों को उसी तरह की ये खालिस चीज पहुंचाने का मैं जिम्मेदार हूं। वहां तो अपनी ईमानी कुव्वत का कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, महज अपने ईमान की ताकत की बुनियाद पर तू मिलावट ना करे, जालसाजी ना करे, धोखे वाला कोई काम ना करे। असल तकवा तो ये है, असल ईमान तो ये है। हमें तो पट्टियां पढ़ाई गई ना, दीन सिर्फ नमाज रोजा है, तिजारत अलग है, मईशत अलग है, सियासत अलग है। हमने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनो, आप फरमाते हैं ताजिर as-सादिक as-सदूक अल-अमीन, at-ताजिर as-सादिक सदूक अल-अमीन, वो ताजिर जो सच्चा है और बहुत सच्चा है, अमीन है, अमानतदार, इंतहाई सच्चा, दयानतदार, दयानतदारी से, सच्चाई से कारोबार और तिजारत करने वाला, मान नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, क़यामत वाले दिन वो नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं तिजारत इबादत है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कमाई करने वाला, काम करने वाला हाथ से अल्लाह का महबूब प्यारा है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, ये बै खरीदो फरोख्त को अल्लाह ने हलाल किया है। नबियों का साथ बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा। एक सहाबी ने, अल्लाहु अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनको पेशकश की, मांगो क्या मांगते हो? तो अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी मैं क़यामत वाले दिन आपका साथ मांगता हूं, अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्नह। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मेरी मदद करो, इस साथ को हासिल करने के लिए आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, ज्यादा सजदे करके, ज्यादा सजदे, नमाज नवाफिल, इसको कसरत से करो और मेरी मदद करो, फिर तुम्हें मेरा साथ मिल सकेगा। लेकिन ये कारोबार करने वाला ताजिर, इसको अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं सदाकत, सच्चाई, दयानतदारी, अमानतदारी से ये तिजारत करे, नबियों का साथ मिलेगा। अल्लाह ने जिस तरह ये चीजें पैदा की हैं उसी तरह खालिस अंदाज से अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए। मुल्तान की मंडी से खरीदे, सिंध से खरीदे, बलोचिस्तान से खरीदे, बैरून ममालिक से लाए, जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया उसकी हिफाजत करे, उसको सही अंदाज से रखे, इसके ऊपर अपनी सलाहियतें सर्फ करे, अपने दिमागी सलाहियतें इस्तेमाल करे, ये खराब ना होने पाए, ये बिगड़ ना जाए, इसका जायका खराब ना हो, इसके अंदर कमजोरी ना आए, ये चीजें इनका ख्याल रखते हुए उन इलाकों तक ले जाए जिन इलाकों में ये चीजें पैदा नहीं होती,
تاکہ اللہ کے بندے اللہ کا پیدا کیا ہوا رزق کھائیں، اللہ کا وعدہ پورا ہو، اس انداز سے دیانت کو، امانت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرے، میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بندہ اس پر محنت کرتا ہے، دوسرے ملک میں جانا، دوسرے شہروں میں جانا، چیزیں خریدنا، وقت صرف ہوتا ہے، اور یہ ذرائع حمل اٹھانے کے مزدوریاں، اس کو اٹھاؤ، گاڑیوں پہ لادو، منڈیوں میں لے کے آؤ، سفر کرو، کرائے بھرو، یہ محنتیں ہوتی ہیں۔ اس محنت کے بدلے میں تو نفع حاصل کر، فائدہ اٹھا، خود بھی فائدہ لے، دوسروں کا بھی فائدہ کر۔ اللہ نے اس کو حلال کیا، لیکن بنیاد پھر بھی خیر خواہی ہے۔ کتنی ہی حرام شکلیں ہیں کاروبار میں، اگر آپ کتابیں پڑھیں، اللہ کے نبی نے ان سے منع فرمایا ہے، وجہ انسانوں کو دھوکہ نہ ہو، اللہ کے بندوں تک چیز غلط نہ پہنچے، صحیح پہنچنی چاہیے۔ مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، کسی غریب اور کمزور آدمی کو مجبور نہیں کرنا۔ فرمایا پھر بھی تاجروں، پھر بھی بہت حساس مسئلہ ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ کاروبار اور تجارت کرو، پھر بھی کوئی نہ کوئی کمزوری رہ جاتی ہے۔ ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو فرمایا تم کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ آپ باقاعدہ تاجروں کو خطاب کرتے، یا معاشر التجار، اے تاجروں، تمہاری اس کاروبار لین دین میں لغو چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لغو باتیں بھی ہو جاتی ہیں، سستیاں ہو جاتی ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں، حقوق اللہ میں کمزوری، نمازوں کا خیال نہیں رہا، جمعے متاثر ہو گئے، عبادات میں خلل آ گیا، انسانوں سے لین دین میں طبیعتیں ہیں نا، کوئی غصے والی طبیعت ہے، کوئی سخت طبیعت ہے، کوئی مزاج کا سخت ہے، کمزوریاں انسانوں کے اندر ہیں، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ فشوبوہ بالصدقہ، ان کمزوریوں کو صاف کرنے کے لیے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ ویل للمطففین، آگاہ ہو جاؤ، کم تولنے والے، کم ماپنے والے، کم دینے والے، پیسے پورے چیز تھوڑی، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی، ویل، ہلاکت ہوگی، للمطففین، کم ماپ تول کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ لینا ہو کسی سے پھر پورا پورا لیں گے، اور جب کسی کو دینا ہو تو کم دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو یقین نہیں کہ ہم نے دوبارہ اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے میرے بندوں سے فراڈ کیوں کیا تھا، میرے بندوں کو دھوکہ کیوں دیا تھا۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے تمہارا بھائی، اس کو چیز کی ضرورت ہے، پیسے پاس نہیں، اگر تمہارے پاس گنجائش ہو اس کو ادھار دے دو، کوئی بات نہیں، آپ چیز لے جاؤ، جب آسانی ہوگی پیسے دے دینا، یہ ہمدردی ہے۔ ادھار کاروبار کا اصول نہیں، اصول نقد بنقد ہے، عوض دو چیز لو، قیمت دو چیز حاصل کرو، یہ اصول تجارت ہے۔ ادھار کاروبار کا اصول نہیں، ادھار اسلام کی خیر خواہی اور ہمدردی ہے۔ اگر تمہارے پاس گنجائش ہے، سرمایہ زیادہ ہے، ادھار دینے میں سے فرق نہیں پڑتا، دو اس کو، تم اپنے بھائی کو ادھار دو، جتنے دنوں کے لیے ادھار دو گے اتنے دن اتنا صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ تم نے اللہ کے بندے کو رزق پہنچایا ہے، اللہ کے وعدے کو پورا کرنے میں مدد کی ہے، یہ اللہ کا ذمہ ہے۔ تو ادھار دے رہا ہے، برداشت کر رہا ہے،
مسلمان کی خیر خواہی کر رہا ہے، انسان سے ہمدردی کر رہا ہے، 1000 روپے کی چیز مہینہ بھر کے لیے تو نے دی، ہر روز 1000 صدقہ کرنے کا اجر تجھے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اگر گنجائش نہیں، معذرت کر لو بھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کسی اور سے رابطہ کرو۔ ٹال مٹول کرتا ہے بندہ، پیسے ہیں لیکن دیتا نہیں، طبیعت میں بخل ہے، لالچ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، پیسے موجود ہیں اور بندہ ٹال مٹول کرے، یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم اس کی بے عزتی کو حلال کرے گا، اس کی سزا کو حلال کرے گا۔ اس کو پکڑو، اس کو روکو، کیوں تو اس طرح کر رہا ہے؟ اس طرح نظام میں خلل آتا ہے، کوئی نظام نہ بگاڑنے دو۔ لیکن آج ہمارا معاشی نظام کیا ہے؟ ہمارے کاروبار کے اصول کیا ہیں؟ ہم نے تو کبھی، ہمارے تاجروں نے، ہمارے کاروباری طبقے نے کبھی اپنے آپ کو اللہ کا ملازم، اللہ کا مزدور سوچا ہی نہیں۔ ہم تو ان چیزوں کی بنیاد پر بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بڑے فخر ہیں، غرور ہے، فلانا غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور میں اعلیٰ طبقے کا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میں لاکھوں پتی ہوں، میں کروڑوں پتی ہوں۔ یہ طبقاتی کشمکش، یہ سٹیٹس کس چیز پر بنے ہوئے ہیں؟ اور یہ نظام کن کا ہے؟ اس کاروبار کی بنیاد پر فخر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور جس کے پاس یہ نہیں اس کو حقیر سمجھنا، یہ کافروں مشرکوں کی سوچ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، آپ کا لایا ہوا نظام تو سمجھو۔ پھر ہمارے کاروبار کی بنیاد لالچ ہے، مفاد پرستی ہے۔ آج کاروبار میں کتنا دھوکہ ہے، کتنی ملاوٹیں ہیں، جعل سازیاں ہیں، 2 نمبریاں ہیں۔ کاروبار کرنے والے کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں کہ کتنی قسمیں اور کتنی ملاوٹیں اور کتنی جعل سازیاں ہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں۔ عام آدمی کو کیا سمجھ آئے؟ کاروبار کرنے والا بھی رو رہا ہے۔ یہ ساری جعل سازی اور ملاوٹ کیوں ہے؟ اس کیوں کا جواب سوائے لالچ اور مفاد پرستی کے اور کیا ہے؟ سود کا نظام، سودی معیشت، سودی رویے، سودی کاروبار، سود پر لین دین۔ کیا محمد الرسول اللہ نے یہ بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن کہتا ہے ایمان والو سود چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہ کہا کرو، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا غلام اور محبت کرنے والا نہ کہا کرو، پھر اعلان کرو بِحَرْبٍ، جنگ کا، لڑائی کا، من اللہ ورسولہ، اللہ سے جنگ، اس کے رسول سے جنگ۔ تم تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والے لوگ ہو، تم ایمان والے اور محبت والے کیسے بن گئے؟ اور ہماری معیشت کاروبار کا نظام سود پر ہے، اور یہ سود کا نظام یہودیوں کا ہے، یہود و نصارہ کا نظام۔ ان کے کاروبار کے اصول مفاد پرستی والے، لالچ والے، خود غرضی والے۔ ادھار لینے والا بندہ آ گیا، جی تو مہربانی مجھے یہ چیز دے دو، بڑی مجبوری ہے، پریشانی ہے، میرے پاس پیسے نہیں، ہفتے کے بعد پیسے دے دوں گا۔ کہتا ہے اچھا تیرے پاس پیسے نہیں تو میں کیا کروں؟ یہ ہے سودی نظام، یہود و نصارہ کا نظام۔ تو چیز لے جائے، تیرا کام بنے، مجھے کیا ملے؟ اگر تو مجھے نقد پیسے دیتا، میں اس کو کاروبار میں لگا کے اس پر اور کمائی کرتا، فائدہ اٹھاتا۔ مجھے تو دے کے نہیں جا رہا، تیرا کام بن جائے، میں کیا کروں؟
پھر کہتا ہے اچھا جو میں نے خود کمائی کر کے نفع لینا تھا نا ادھار دے کے اس کے اندر سے نکالو. تو ٹھیک ہے آپ ادھار لے جائیں لیکن 1000 کی چیز ہے تو ادھار 1200 کی ملے گی. یہ سودی نظام ہے, یہ یہودیوں صلیبیوں کا نظام ہے جس کی بنیاد لالچ پر ہے, مفاد پرستی پر ہے, خود غرضی پر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا نظام نہیں ہے. ہمارا کاروباری طبقہ سوچے, فیکٹریوں کے مالک یہ بڑے بڑے پوسٹ لگاتے ہیں اپنی فیکٹریوں میں, یا محمد یا رسول اللہ لکھ لکھ کے لگاتے ہیں, بڑے صدقے واری جاتے ہیں. ذرا حقیقت کی نظر سے دیکھو, تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام معیشت کو کتنا قبول کیا ہے, کیا فرما برداری کی ہے, کیا اطاعت کی ہے. حد ہو گئی ہے. کسی کو کہو نا سچ بولا کرو, کاروبار میں سچ بولا کرو, دیانتداری سے کام کرو, تو آگے سے پٹاخ کر جواب دیتا ہے سچ بولیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. یہ سچ کا دور نہیں, یہ نیکی کا دور ہی نہیں. آج کون پوچھتا ہے نیکی کو؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی یہ حالت ہے. آپ سے محبت کا دم بھرنے والے یہ سوچ رکھتے ہیں جھوٹ, جال سازیاں, ملاوٹیں, مفاد پرستی, لالچ. کتنے ہی لوگ ہیں کمیشن کے نام پر ظلم کے اڈے کھول کے بیٹھے ہیں, تگا پاس نہیں اور لاکھوں کے کاروبار ہو رہے ہیں. خریدنے والے سے بھی نکال لو, بیچنے والے سے بھی چھین لو. تحفظ دیا ہوا ہے یہودی نظام معیشت نے, غیر اسلامی نظام معیشت نے, سودی طریقوں کو, جال سازی والے ظالمانہ طریقوں کو آج تحفظ ملا ہوا ہے. اور اسلام کا نظام معیشت آج وہ یتیم ہے, اس کو پوچھنے والے کوئی نہیں. ہر بندہ فخر میں ہے, غرور میں ہے. مالک ہے جی جو مرضی کرے, کہتے ہیں مالک ہے جو مرضی کرے, اسے کون پوچھنے والا ہے. تو مالک ہے, تو مالک ہے. اللہ مالک ہے. اپنا عقیدہ ٹھیک کرو, اللہ مالک ہے. زمین اللہ نے بنائی ہے, آسمان اللہ نے بنائے ہیں, اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے اور سارے انسانوں کے فائدے کے لیے. اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, تو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ. مالک میرا رب, میں اس کا بندہ. اپنے رب کے حکم پر, مالک کے حکم پر میں وہی کروں گا جو میرا رب مجھے کہے گا, اسی طرح کروں گا جس طرح میرا مالک مجھے کہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام تو یہ ہے. حلال حرام کے ضابطے اللہ نے مقرر کیے ہیں. یہ چیز حلال ہے, اس کا کاروبار کرو, بندوں کو فائدہ پہنچے. یہ حرام ہے, اس کا لین دین نہیں کرو, انسانوں کا نقصان نہیں کرو. آج شرابیں بکتی ہیں, افیون بکتی ہے, تمباکو ہر جگہ بک رہا ہے, سگریٹ ہر جگہ بک رہے ہیں. حرام چیزیں ہیں, لوگ لالچ کی بنیاد پر ان کی تجارت کرتے ہیں. اسلام نے تو حرام کو منع کیا ہوا ہے. ایک لقمہ حرام کا, ایک لقمہ حرام کا, صرف ایک لقمہ حرام کا جو آدمی کھا لے, اللہ احکم الحاکمین 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتے. 40 دن تک. ہم مسلمان ہیں, ہم نے اپنے نبی کا دیا ہوا نظام معیشت کا, کاروبار کا, تجارت کا کبھی پڑھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا فرض ہے. محدثین نے بیان کیا کہ سارے دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض نہیں. بندہ جو کام کرتا ہے, جس فیلڈ میں ہے, جس شعبے میں ہے, کم از کم اس فیلڈ میں, اس شعبے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے رہنمائی نے. اس فیلڈ میں میں کاروبار میں جا رہا ہوں, میں ملازمت میں جا رہا ہوں,
डॉक्टरी में जा रहा हूँ, फलां काम कर रहा हूँ, फलां काम कर रहा हूँ, इस मामले में मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहनुमाई दी है, उसको सीखे, उसको पढ़े, उसको समझे, इताअत में फर्मा बरदारी में रहकर काम करे, ये फर्ज है। आज कितने लोगों ने इस फरीदे को समझा है? आज कहते हैं कारोबार करना ना, पहले 6 महीने लगा किसी फराडिये के पास, मुझे चवले मारने की आदत है, लोगों से फ्रॉड करने का तरीका सीख, लोगों को मुतमइन करने का तरीका सीख, पब्लिक डीलिंग के नाम पर झूठ बोलना, लोगों को कायल करना, मर्दी के पैसे लेना, बनावटी और जाली चीज को असली रंग में पेश करना, ये चरब ज़बानी कहते हैं ये सीखो। कुरान सीखो, हदीस पढ़ो। अल्लाह के नबी ने तिजारत के लिए क्या अहकाम दिए हैं कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दीन लेके आए हैं, रहनुमाई लेके आए हैं, मेरी इस्लाह के लिए हिदायत लेके आए हैं। मैं अपने नबी से पढ़ूं, मेरा नबी क्या हुक्म देता है, किस तरीके से मैंने चलना है, किस तरीके से मैंने काम करना है। तिजारत कारोबार दीन का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशी निजाम देकर गए हैं, खैर खाई हमदर्दी की बुनियाद पर, बंदों के साथ भी खैर खाई, और अल्लाह का मुनहाकिमीन ने जो वादा किया इंसानों से, सब तक मैं रिज़्क़ पहुंचाऊंगा, उस निजाम में अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की मुलाजमत करना, अपने आप को गुलाम और अजीज समझ के चलना, ये अकीदा अपना के कारोबार कर, फिर पता चले कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमाबरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी में उठाओ, अल्लाह के नबी ने लेन देन किया, किसी से लेन देन किया, उस पर तहरीर लिखी तो उस तहरीर में यह बात लिखी कि ये एक मुसलमान का सौदा है, ये एक मुसलमान का सौदा है। इन लफ्जों के पीछे वो यकीन देखो, वो सदाकत देखो, वो ईमान देखो, वो दयानतदारी देखो, ये एक मुसलमान का सौदा है। क्या आज भी कोई दावा कर सकता है लेन देन में जब तहरीर लिखे तो ये कहे ये एक मुसलमान का सौदा है? आज तो मुसलमान को गाड़ी बना दिया गया है। लोग ईसाइयों यहूदियों की तारीफें करते हैं कि उनके कारोबार में मिलावट नहीं, धोखा नहीं, जालसाजी नहीं, और मुसलमानों को गाड़ी बना दिया गया है कि ये जालसाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मिलावटें करते हैं, धोखे देते हैं। बताओ इस्लाम के लिए बदनामी का बायस बनने वाले कारोबारी किस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने तो बदनाम करवा दिया इस्लाम को, महज अपने चंद टकों के लालच में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो ये नहीं कह रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक वाक़या सुनो सहाबी रसूल का। फतहुल बारी में लिखा है, अपने मुलाजिम से कहा जाओ घोड़ा खरीद के लाओ। मुलाजिम बाजार मंडी गए, 400 दिरहम का घोड़ा लेके आए। घोड़ा देखा बड़ा खूबसूरत, नस्ली आला नस्ल का। पूछा कितने का लाए हो? कहा 400 का लेके आए हैं। तो हजरत जरीर कहता नहीं, ये घोड़ा ये कीमती होना चाहिए, आला नस्ल का है, इसकी कीमत 400 नहीं ज्यादा है। तुम 400 में कैसे लेके आ गए? कहा जी खरीद के लाए हैं। मैं जाओ इसके मालिक को बुला के लाओ। उसको बुलाया गया, पूछा ये घोड़ा आपसे खरीदा है? कहा हाँ जी मुझसे खरीदा है। कितने का? 400 का। तो फरमाते घोड़ा तेरा आला नस्ल का, बेहतरीन, तूने इतना सस्ता क्यों बेचा है? यह है इस्लाम। इतना सस्ता क्यों बेचा है? कहता जी मैं मजबूर था, लोग मुझे मजबूर समझकर कीमत ही नहीं लगा रहे थे, मैं क्या करता? कहते अच्छा, तुझे मजबूर समझ के लोगों ने तुझे लूटना चाहा है। एक 100 दिरहम तुझे और दे दें तो फिर तू मुतमईन है? कहता जी मेहरबानी होगी। मैं अच्छा चलो 600 दे दे फिर तू राजी है? अब उसके चेहरे पे खुशी आ रही है, बड़ी मेहरबानी होगी।
میرے گھوڑے کا قیمت ٹھیک ہو رہی ہے. میں چلو اگر 700 دے دیں تو پھر تو خوش ہے نا. اب اور خوش ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کو 800 درہم دو. 400 کا گھوڑا خریدا ہوا, دل مطمئن نہیں, جس سے خریدا گیا اس کا نقصان کیا گیا ہے. اس کو بلایا, 400 درہم اور دے دیا, 800 درہم دیا. اس کے چہرے پہ خوشی دیکھی, صحابی رسول خوش ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو خریدا تھا, کچھ چھینا تو نہیں تھا. فرماتے ہیں چھوڑو ان باتوں کو. میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے. علی النصح لکل مسلم. تو میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ بن کر رہوں گا. تمہیں 400 کی پڑی ہوئی ہے, میں اپنا ایمان بچا رہا ہوں. میرے نزدیک پیسے اور درہم و دینار کی کوئی اہمیت نہیں. مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے نبی سے جو بات کی ہے اس بات پہ پورا اترا. یہ ہے مسلمان, کسی مجبور کی مجبوری سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں, صحابہ اکرام کے دور میں, کسی کو کسی سے لین دین کے معاملے میں, کاروبار اور تجارت کے معاملے میں کسی کو کسی سے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا, کوئی ڈر ہی نہیں تھا کہ میرا نقصان ہوگا یا مجھ سے دھوکہ ہوگا یا مجھ سے فراڈ ہوگا. کوئی ڈر نہیں تھا. چیز بیچنے والا وعدے کر کے بتاتا اس میں یہ کمزوری ہے, اس میں یہ خوبی ہے, خریدنے والا بھی بڑا مطمئن ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا خرید و فروخت کرنے والے جب تک اکٹھے رہیں دونوں کو اختیار ہے, چاہے چیز رکھیں چاہے نہ رکھیں, جب وہ معاملہ کر کے جدا ہوں گے پھر ان کا اختیار ختم ہوگا. لیکن آج ہمارے کاروباری کیا کرتے ہیں؟ سبب لگ گئی, بڑا بدیا سبب لگ گئی, مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے فراڈ کر کے سبب لگا. جی ایسا سبب قسمت والوں کو لگتا ہے. یہ ہماری باتیں ہیں. لوگوں کے خون چوس کر, مجبوروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر آج لوگ خوش ہوتے ہیں. اپنے رب کی طرف دیکھو جس کے تم بندے ہو. اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھو, اللہ کا ملازم سمجھو. تاجر اجیر سے ہے, اجیر. تو مزدور ہے. مزدور کا کام اپنی مرضی کرنا نہیں ہوتا, مزدور مالک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اگر تو اسلامی نظام معیشت کو سمجھے تو یاد رکھے کہ میں اللہ کا مزدور ہوں. اپنی مرضی سے کاروبار کرنا میرا کام ہی نہیں, میرا کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے جب ہم تجارتیں کریں گے, کاروبار کریں گے, معاشی نظام چلائیں گے, فیکٹریوں والے, کارخانوں والے, زمینوں کے مالک, دکانوں کے مالک, بڑے بڑے پلازے کے مالک کبھی تکبر غرور نہیں کریں گے, ہمیشہ عاجزی اللہ کی محبت میں رہیں گے اور اللہ کے بندوں سے کبھی دھوکہ نہیں کریں گے, کبھی فراڈ نہیں کریں گے. ان تک رزق پہنچانا اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے. تو رب کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں اللہ کا بندہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنی جوانی کو, اپنی زندگی کو استعمال کر کے رب کے وعدے کے مطابق اللہ کے بندوں تک یہ چیزیں پہنچا رہا ہوں. خوشی ملے گی, خوشی, نرمی آئے گی دل میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى. اللہ اس بندے پر رحمت کر جو بڑا کھلے دل والا ہے. چیز بیچتا ہے تو کھلے دل سے, چیز خریدتا ہے تو کھلے دل سے, جس کے اندر کوئی تکبر نہیں, کوئی ضد نہیں, کوئی دھوکہ نہیں, کوئی فراڈ نہیں. سمحا, خوش دل, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, دیانتداری والے اطمینان کے ساتھ, امانت داری والے سکون کے ساتھ جو لین دین کرتا ہے, محمد کریم اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک لے امتی فی بکورہا. نبی کھڑے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں.
اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے وہ لوگ جو صبح صبح کاروبار شروع کر دے ان کو برکتیں عطا فرما۔ صبح صبح شروع کرو، شام کے وقت بند کر دو، گھروں میں جا کے نماز پڑھو، میں شام ہو جائے بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، اس وقت شیطان باہر نکلتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھو، بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤ، باتیں کرو، بچوں کو پتہ ہو ہمارے ماں باپ ہیں، ماں باپ کو پتہ ہو ہمارے بچے ہیں۔ عشاء سے پہلے سونا نہیں، جاگ کے رہو، گھروں کے اندر اطمینان سکون آئے گا۔ عشاء پڑھ کے سو جاؤ، پھر تہجد کو اٹھو۔ اسلامی نظام معیشت میں وقت کا تعین ہے۔ آج مغرب کے پیچھے لگ کے، یورپیوں کے پیچھے، یہودیوں چوڑوں کے پیچھے لگ کے ہماری دکانیں 10-10 12-12 بجے کھلتی ہیں، رات آدھی رات تک کھلی رہتی ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے؟ صبح کو بندہ اٹھ، نہ تہجد کے وقت اٹھا، نہ فجر کی نماز پڑھی، نہ صبح کو کچھ کیا، 12 بجے تک سوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو فجر کے وقت نہیں اٹھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ شیطان کانوں میں پیشاب کرتا، دونوں کانوں میں، بال شیطانوں فی اذنیہ، دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میں اتنے لاکھوں کروڑوں کا مالک ہوں اور میری یہ جائیداد ہے اور میری یہ فیکٹری ہے۔ تیرا دماغ شیطان کی لیٹرین ہے۔ اپنے نبی سے پوچھ تیری کیا اوقات ہے؟ شیطان کی لیٹرین تیرا دماغ۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا رب آسمان دنیا پر آوازیں دے رہا ہے، کوئی مجھ سے دعائیں مانگنے والا ہے دعا کرے، کوئی استغفار کرنے والا ہے استغفار کرے، کوئی سوال کرنے والا ہے سوال کرے۔ اللہ آسمان دنیا پر رات کے پچھلے حصے میں آوازیں دے رہے ہیں، تو اٹھا ہی نہیں۔ فجر کی نماز کی تجھے پرواہ ہی نہیں۔ صبح کے وقت کاروبار کرنے والوں کے لیے نبی برکتوں کی دعا کر رہے ہیں، تجھے احساس ہی نہیں۔ ایک لمبا موضوع ہے، اگر اس پر تفصیل کی جائے تو بڑا عرصہ گزر جائے۔ موٹی موٹی چند باتیں میں نے بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کو، اعزاز کو، حیثیت کو سمجھنا ہو، صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، ہمارے پیغمبر معاشی نظام بھی لے کے آئے ہیں، تجارت اور کاروبار کے احکام بھی لے کے آئے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہماری آپ سے محبت اور عقیدت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح ہم نماز نبی کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں، اسی طرح کاروبار بھی اپنے نبی کے حکم کے مطابق کریں، نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق کریں۔ تجارت، زراعت، معیشت کا سارا نظام یہودیوں صلیبیوں سے نہ لیں۔ یہ سودی نظام، جوئے بازیاں، رشوتیں، ملاوٹیں، جعل سازیاں، وعدہ خلافیاں، جھوٹ بولنا، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منع کر کے گئے ہیں۔ یہ ذلت والے کام ہیں۔ عزت والے کام سچ بولنا ہے، دیانتداری ہے، ایمانداری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے تحت خیر خواہی ہے۔ آخری بات سن لو، ہمیں تو تکبر ہے نا بڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا تاجر، اس نے اپنے ملازموں کو کہہ رکھا تھا پیسے کی بنیاد پر کسی کی بے عزتی نہ کرنا۔ لوگوں سے لین دین کرتا تھا، ملازموں کو پابند کیا ہوا تھا کسی کی بے عزتی نہیں کرنا۔ پیسے لینے جاؤ، وہ دے حساب کر کے لے لو، نہ دے مہلت مانگے، جتنی مہلت مانگتے ہیں دے دو، غصہ نہیں کرنا۔ اور اگر دیکھو کہ بیچارہ غریب آدمی ہے، مجبور ہے، بے شک اس کو معاف کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کھاتے بنے ہوئے ہیں۔ آج کا تاجر کیا کہتا ہے؟ اللہ واسطے نہیں منگا رہا تیرے کو، پیسے کاٹ، چند ٹکوں میں بے عزتی کرتا ہے، عزت کا کوئی احساس نہیں۔ مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا جس طرح یہ حج والا مہینہ محترم ہے،
جس طرح یہ حج والا دن محترم ہے، جس طرح یہ مکہ محترم ہے، اسی طرح تمہاری عزتیں، تمہارے مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔ کسی کی حرمت کو پامال نہ کرنا، کسی کی جان پر حملہ نہ کرنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی نہ سوچنا۔ حرمتیں ہیں، آج کل ہمارے تو سوچ ہی کوئی نہیں نا، تکبر ہے، غرور ہے، ٹگے ٹگے پر بے عزتیاں ہیں، ذلیل کرنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلی امتوں کا تاجر تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے اور اپنے ملازموں کو پابند کرتا ہے، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، کوئی مہلت مانگے مہلت دے دینا، کسی کو مجبور سمجھو معاف کر دینا۔ لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں یہ فوت ہو گیا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، پوچھا میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، زندگی دی، جوانی دی، کاروبار دیے، بڑا کچھ دیا، اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، میری کیا عزت کی؟ میں نے تجھے جوانی زندگی دی، تو نے میری کیا عزت رکھی؟ میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ کہتا یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں تو کاروبار میں ہی رہا، دن بھی کاروبار، رات بھی کاروبار، نہ نماز نہ روزے، تیری فرما برداری کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں سوچ کوئی کام جو تو نے کیا ہو میری خاطر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں تھا کہ میں یہ جو اپنے ملازموں کو پابند کرتا ہوں نا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا، کوئی مہلت مانگے تو مہلت دے دینا، کوئی مجبور سمجھو تو اس کو بے شک معاف کر دینا، اس کو شاید احساس ہی نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سوچ، تو یہ اللہ کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سوچ کچھ تو کیا ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے ہاں یا اللہ کنت اداین الناس، میں لوگوں سے لین دین کرتا تھا، میں نے اپنے نوجوانوں کو ملازموں کو حکم دے رکھا تھا کسی کی بے عزتی نہ کرنا، کوئی دے اس کو لے لینا، مہلت مانگے اس کو مہلت دے دینا، کسی کو مجبور سمجھو اس کو معاف کر دینا، ہو سکتا ہے اللہ ہم سے درگزر کرے، یہ میں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احکم الحاکمین نے اسے کہا تو میرے بندوں کے اوپر نرمی کرتا تھا، ان سے شفقت کرتا تھا، ان پر رحمت کرتا تھا، میرا زیادہ حق ہے کہ میں تیرے اوپر نرمی کروں، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ کاروبار ہے اسلام کا، کوئی سختی نہیں، کوئی بے عزتی نہیں۔ لین دین کے معاملے میں جو مجبور ہیں، مجبور جو جان بوجھ کر غلط کام کریں ان کے لیے پکڑ بھی ہے کہ وہ کام معاشرے کو خراب نہ کریں، لیکن جو مجبور پریشان ہیں ان کے لیے نرمی، اسلام نرمی کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے کہاں سے سیکھے ہیں معیشت کے نظام؟ سی کام ڈی کام کیا پڑھتے ہیں ہمارے لوگ کالجوں میں، کامرس کالج، فلانا کالج، فلانا کالج، جو چوڑوں کے نظام ہے، سود پر مبنی، گندگی پر مبنی، لالچ پر مبنی، جال سازیوں، دھوکے پر مبنی، کس طرح پیسے کھینچنے ہیں، کس طرح فراڈ کرنے ہیں، یہ تو سیکھے اور دعویٰ کرے محمد کریم سے محبت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایم بی اے کیا ہوا میں نے، ماسٹر ڈگری ہے میرے پاس بزنس میں، میں بزنس مین ہوں، میں نے فلاں کورس کیا ہوا ہے، خاک کیا ہوا ہے چوڑوں سے پڑھ پڑھ کے، یہودیوں سلیپیوں کے گندے نظام پڑھ پڑھ کے اپنا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ پڑھے لکھے وہ نہیں ہوتے جو اسلام کے باغی ہیں، جن کو اپنے رب کا پتہ ہی نہیں، اپنے نبی کے احترام اور وقار کی سمجھ ہی نہیں، اللہ کے بندوں سے ہمدردی اور خیر خواہی کا اندازہ ہی نہیں۔ پڑھے لکھے وہ ہیں جن کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ پڑھے لکھے وہ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے امام ہیں، ہمارے رہنما ہیں، اور ہم نے ان سے رہنمائی لے کر چلنا۔ پڑھے لکھے لوگ وہ ہیں۔ قرآن پڑھو، محمد کریم کا لایا ہوا دین، حدیث پڑھو، اپنے نبی کے فرمودات، سیرت کا مطالعہ کرو، اپنے معاشی نظام، اپنے کاروباری نظام، اپنے سارے طور طریقے ان سے سیکھو۔ یہ ہے محبت، یہ ہے احترام۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں سیکھیں گے، نظام غیروں کے، طریقے غیروں کے، معیشت غیروں کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ذرا
سوچو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور فتنوں سے محفوظ رکھے، جہالت اور غفلت کی زندگی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.